کر رہا ہے؟ رب نے تو کہہ دیا قل ادعوا اللہ، ایک اللہ کو عبادہ لگاؤ، ایک رب کو پکارو، اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اس رب کو آواز لگا، رات کی تاریکی میں بولا، دن کے اجالے میں بولا، اجتماع کے اندر آواز دے، خلوت کے اندر بولا، تنہائی کے اندر آواز لگا۔ وہ رب ہی کیا ہے، تیری آواز کلمہ بن کر زبان سے بعد میں نکلے گی، اللہ پہلے ہی جان لے گا میرا بندہ مجھ سے کیا مانگنے لگا۔ اس رب کو چھوڑ کر آج امت محمدیہ کی اکثریت غیر اللہ کو پکار رہی ہے، در در پر سوال کر رہی ہے۔ یہ پکار عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادات کا مغز ہے۔ اس پکار کو خالص رب کے لیے کیجئے، ایک رب کے لیے۔ شیطان ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف سے آدم کی اولاد کو گھیرے میں لیے ہوئے، بندے کی برکتیں اور کرامتیں، بزرگ کے چلے، بزرگ کی محنتیں اور مشقتیں اسے دکھلا کر یہ بتلاتا ہے کہ رب سے مانگیے، لیکن اس بزرگ کے ذریعے، اس ولی کے ذریعے، اس قبر والے کے ذریعے، اس آل بیت کے ذریعے، اس حسنین کریمین کے ذریعے شیطان اس بندے کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، گھیرے میں لیے ہوئے وار کر رہا ہے۔ میری اور تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے، میں ہر مسئلے پر اس کے ساتھ مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ کرنے سے پہلے یہ گفتگو سامنے رکھوں، پہلے یہ بتلا کہ مردہ سنتا ہے یا مردے کا رب حی و قیوم پہلے سنتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو، غوث آدم کی صدائیں لگ رہی ہے، گاڑیوں کی سکرینوں پر لکھا ہوا ہے جو تیری قسمت میں نہیں ہے حسین سے مانگ لے حسین دے دے گا۔ گاڑیوں کی سکرینوں پر لکھا ہوا ہے جب رب سے نہ ملے حسین سے مانگ کر دیکھ۔ مجھے بتلا، او اہل توحید، او اہل السنہ، او اہل الجماعہ، اس رب کے بندے کو حسین، حسنین، کریمین، اہل بیت، اولیاء اللہ، اتقیاء، صلحاء، شہداء، ان کی قبروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام کون دے گا؟ آج ہم الجھ گئے، ہم نے سٹیج ان لوگوں کے حوالے کر دیے جنہیں منہج سلف کی خبر نہیں، جو توحید کو نہیں جانتے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، رب پوچھے گا، او اہل حدیثو، او مرید کے باسیو، رب تجھ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ دھرتی پر پوری قوم سے ٹکر، پوری قوم سے جنگ و جدال، پوری قوم سے ٹکراؤ، پوری قوم سے کٹاؤ، اللہ تیری توحید کے خاطر تھا، وہ علی کو مشکل کشا مانتے تھے، میں انہیں پکڑ کر
علی کی مشکل کشائی کی نفی کر کے اللہ تیری مشکل کشائی کا پیغام دیتا۔ اس پیغام کو عام کیجئے اور انہیں بتلائیے جو ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، ہم بتوں کو نہیں آواز دیتے، اور یہ آیات بتوں کے بارے میں، مکہ کے باسی، پتھروں کے پجاری، یہ تو ان کے بارے میں رب نے اس نالائق کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور اعلان کر دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اس اللہ کے علاوہ آواز دیتے ہو، صدائیں دیتے ہو، پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح کے بندے، تمہاری طرح کے بندے۔ جس سید کی قبر پر گئے ہو وہ میرا جد امجد ہی کیوں نہ ہو، جس بزرگ کی قبر پر آئے ہو بتلائیے ایمانداری سے وہ انسان تھا؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح کا بندہ، پھر کیوں نہ کہوں مرید کے باسیوں، تم زمیندار لگتے ہو، علاقے میں لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے، جانور پالے ہوئے، کبھی کسی بھینس نے، بیل نے، جانور نے اپنی جیسی زندہ جانور سے سوال کیے؟ بھوکا رکھ کر دیکھ لیجئے، مت دیجئے شام کا چارہ، مت دیجئے اسے پانی، شام ہو گئی ہے، اگلا دن آ گیا ہے، جب بھی مالک آتا ہے بھینس اپنے رسے سے کوشش کرتی ہے مالک کو خبر دوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، جانور ہو کر جانور سے نہیں مانگتا، اور تو مسلمان ہو کر ایک مردے سے سوال کرتا۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبتشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اور جاؤ، قرآن تمہارے گھر میں بھی ہے، قرآن میرے گھر میں بھی ہے، قرآن تمہارے سینوں میں بھی ہے، قرآن میرے سینے میں بھی ہے، قرآن تمہارے مدرسوں میں بھی ہے، قرآن میرے مدرسے میں بھی ہے۔ جاؤ ترجمہ کروا لو، الہم ارجل یمشون بہا، پاؤں ہے چلنے کے قابل، بولیے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ جس سید کی قبر پر تم پہنچے ہو، جس گنج بخش اور رنج بخش اور اولاد بخش کی قبر پر جا کر سوال کیے، بتلاؤ اس کے پاؤں ہیں چلنے کے قابل ہے؟ ہائے خیر، قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر، کیا توحید کی آیات اور تعارف۔ ام لہم ایدی یبتشون بہا، مردے کے ہاتھ ہوتے پکڑ سکتے نہیں؟ سید کیوں نہ ہو، سیدوں کا جد امجد کیوں نہ ہو، غوث آدم کیوں نہ ہو، تمہاری زبان میں ہاتھ ہے پکڑنے کے قابل نہیں ہے، آنکھ ہے لا یبصرون بہا۔ ڈاکٹر آتے ہیں، بیٹا دوڑتا ہوا گیا، ابا جان کو کچھ ہو گیا، اس نے بیٹری ہاتھ میں پکڑی، پپوٹا پکڑا اور لائٹ ماری آنکھ کے اندر، آنکھ کی روشنی غائب ہو چکی، کہتے ہیں ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، مر چکا۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہے
بابے کے کان ہے، سنتا نہیں ہے۔ قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور بلاؤ ان سیدوں کو، بلاؤ، میں بھی سید ہوں، آل رسول ہوں، اللہ کا شکر ہے اہل بیت میں سے ہوں، اصلی سید ہوں، بناوٹی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر سید بھی وہابی ہو اور اصلی سید ہو، کیا اللہ کی رحمتیں ہیں۔ پہلے تو وہابیوں میں سید ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، اب سادات کو اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہیں، قرآن کا اعلان ہے، ان کو کہو سب کو بلا لو، زندوں کو بلاؤ، مردوں کو بلاؤ، پاکستان والوں کو بلاؤ، عراق سے بلا لو، کوفے سے بلا لو، بریلی سے بلا لو، سب کو بلا لو، ثم کی دوری فلا تنظرون، پھر جو چاہتے ہو کر گزرو۔ رب محمد کی قسم، رب نہ چاہے میرا اقبال بھی کوئی شخص بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہے، کہاں لگے ہوئے ہیں؟ اولئک کالانعام، جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانور سے نہیں مانگتا، آئے خائے جانور سے نہیں مانگتا، تو کس سے مانگتا ہے؟ آئیے اللہ کا کلام سنیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے خطبہ سے بھی، انہیں رب کا کلام سنائیے، دھرتی پر اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، دھرتی پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم پکارتے ہو رب کے علاوہ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ چلے کشی کی، کٹیا کے اندر گئے، پہاڑوں میں اور غاروں میں اور سمندروں میں، دریاؤں میں ایک ٹانگ اٹھا کر ایک ٹانگ پر چلا کاٹے، محنتیں کی، یہی کہتے ہو نا انہوں نے رب کو راضی کر لیا، رب ان سے راضی ہو گیا۔ مجھے بتلاؤ اور دنیا کے لوگوں، اگر ایک ٹانگ پر چلا کشی رب کا قرب ہے تو میرے محمد نے ایک ٹانگ پر چلا کیوں نہ کاٹا؟ پوچھئے ان مفتیوں سے، پوچھئے ان علماء سے، 40 دن اس کٹیا کے اندر گورڑے کا سید چلا کشی کرتا رہا، لوگ اس کے اندر داخل ہو کر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ میں بھی گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی، میرے ایمان نے کہا تیرے سید الانبیاء نے غار حرا کے اندر یہ کٹیا بنا کر 40 دن چلا کشی کیوں نہ کی؟ اگر یہ شریعت ہے، رب کا قرب ہے، تو یہ قرب کا راستہ میرے محمد نے اپنے امتی کو کیوں نہ بتلایا؟ کہتے ہو مشقتیں کی ہے، رب کو راضی کیا ہے، اور پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان کو آوازیں لگاتے ہو، چلو مان لیتے، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب ان سے راضی ہو گیا، ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ رب کو محمد کریم نے راضی کیا، بولیے، پیغمبر نے اللہ کو راضی کیا، ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ اصل مسئلہ یہ تھا، فائدہ تب ہو جب وہ یہ کہہ دے لا الہ، یہ تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ زلفوں کی تعریف کرو، یہ سیرت کا اشتہار لگا ہوا ہے، سیرت مرشد آدم، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ پیغمبر کے لباس کی تعریف کر، لوگ جھوم اٹھے گی، عورتیں تجھ پر اپنا زیور نچھاور کریں گی۔ کر پیغمبر کے زلفوں کی تعریف، چہرے کے حسن کی تعریف، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جب تو یہ کہے گا امام کائنات کی سیرت یہ ہے کہ مکہ کے باسیوں کو ایک ہی بات کہتے تھے، لا الہ
لا الہ، جن کو تم پکارتے ہو، ما لا ینفعک ولا یضرک، نہ نفع دینے کے قابل ہے نہ نقصان پہنچانے کے قابل ہے۔ اب بتلا، میں تیری بات مانوں؟ یہاں سے نفع ملتا ہے، یہ نقصان کر دے گا، اس کو پیٹھ نہیں کرنی، یہاں غلے پہ چندہ ڈالنا ہے، یہاں سید کو ناراض نہیں کرنا، نقصان ہو جائے گا، یا رب کو مانوں کہ رب کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے۔ اگر یہ نقصان کرنے والے ہوتے تو اس سید اور وہابی کو چھوڑتے؟ انہی کا تھا نا، انہی میں سے آیا۔ وہ کہتے ہیں بابا یہ زیدی کیوں چلا گیا، یہ کیوں چلا گیا؟ اور وہ بابا مجھے ٹانگوں سے پکڑ لے، تو ٹانگوں سے پکڑ لے۔ ایک لطیفے کی بات یاد آئی، ملتان کے اندر نواز شریف کا زمانہ، نون لیگ کی حکومت، وزیر حج کا والد، ملتان کا پیر رات کو فوت ہو گیا۔ ہم سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ میں ملتان ہی میں تھا، خود دیکھنے گیا۔ صبح ہوئی، رات کو دفن کر کے لوگ چلے گئے۔ صبح کوئی من چلا اٹھا اور کسی لے کر ساری قبر کو زمین کے برابر کر دیا، برابر کر دیا۔ جلوس نکلے، پکڑ لو، گستاخ ہے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، دوران تعلیم اس وقت بھی کہا تھا، مزہ تو تب تھا کہ اس من چلے کو، بے وقوف کو بابا پکڑ لیتا، صبح ٹانگیں قبر میں ہوتی، دنیا اس کا ندارہ کرتی۔ ہم کہتے، ہم مانتے کہ سید کی قبر کو پیٹ کرنا اس کو گوارا نہیں ہے۔ وہاں 4 صبح گن مین کھڑے ہوئے تھے، دائیں طرف چاروں کونوں کے اوپر، اور میں ہنس رہا تھا، اللہ شان تیری بڑی نرالی ہے۔ اب زندہ اس کے محافظ، غور سے سنیے گا، زندہ اس کے محافظ، چند دنوں کی بات ہوگی، پھر قبر بنی، مقبرہ بنا، مجاور بیٹھے، عرس ہوئے، میلے لگے۔ اب زندہ نہیں، اب وہ زندوں کا محافظ بن گیا۔ کیسے مانوں، کیسے مانوں جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ آواز دیتے ہو؟ قرآن کا اعلان ہے، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو یہ کام کرتا رہے گا، علی مشکل کشا، تو یہ نعرے لگاتا رہے گا، غیر اللہ کی قبروں کی راکھ چاٹتا رہے گا، تو یاد رکھنا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تجھے ظالموں کے اندر سے کر دے گا۔ اور مجھے یاد آیا زمانہ ذوالفقار علی بھٹو کا، یہ گھوڑا اور یہ میدان ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی ممالک، ان کے وزراء کو ایک بہت بڑی اسلامی کانفرنس بلائی، دنیا آئی، سارے علاقوں کے نمائندے پہنچے، کانفرنس ہوئی، مسلمانوں کے ممالک مل کر بیٹھے، آخر چادریں چڑھنے لگی، کہیں اجمیر پر، کہیں حجویر پر، چادروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اے جن کو تم پکارتے ہو، کہا آؤ چلے محمد علی جناح کی قبر پر۔ کراچی میں مقبرہ، ایک وہابی کو ساتھ لے گیا، ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کا وزیر اعظم، اور لے کر کس کو کیا ہے؟ آل سعود میں سے شاہ فیصل رحمہ اللہ کو لے گیا۔ آئیے، شاہ فیصل جا رہا ہے، قبر پر پہنچے، قبر پر بھٹو کو چادر دی گئی، اس نے وہ چادر شاہ فیصل کو پکڑائی، شاہ فیصل نے وہ پکڑی، کہا کیا کروں؟ کہا یہ ہمارا بابا ہے، قائد اعظم ہے، جہاں کام نہ ہو یہ کہہ گیا تھا مجھے پیش کر دینا، کام ہو جائے گا۔ اس نے پاکستان بنایا تھا،
وہ الگ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بنا تھا، محنتیں تو تھی اس بابے کی، اس نے اس ملک کو ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی محنت سے انگریز سے حاصل کیا تھا۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہ چادر اس پر چڑھا دو، چادر اور اس پر چڑھا دو۔ اور ہائے کیسے اس کو اہل حدیث کہوں جو باہر کھڑا ہو جائے اور کہتے ہیں جا تو چڑھا، میں بعد میں تجھے اپنے موٹر سائیکل پہ گھر لے جاؤں گا۔ تو مسلمان ہے، تو اہل حدیث ہے، تو اہل توحید ہے، نوٹوں کی خاطر، ووٹوں کی خاطر، الیکشن کی خاطر غیر اللہ کے پجاریوں کے ساتھ چل کر، یہ سید فیصل ہے، آل سعود ہے، اللہ نے اسے ملک دیا ہے، پورے ملک میں پھر کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، کہیں ایک بالش سے اوپر قبر نہیں ہے، مقبرہ نہیں ہے، قبر کی عبادت نہیں ہے، توحید کا غلغلہ ہے۔ مانتا ہوں ان میں سینکڑوں برائیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم سب سے بڑی برائی شرک کی بیماری نہیں ہے۔ اس نے چادر لی اور چادر لے کر بھٹو کو کہا اس چادر کو لے لو۔ ساری قوم پریشان ہے، میڈیا پریشان ہے، کیمرے ایکشن کے اندر ہے، اور کہا مسلک اہل حدیث چادر ہی چڑھانی ہوتی تو قبروں کی سردار قبر میرے نبی کی مدینے میں ہے، میں وہاں پر چادریں سونے کی چڑھا دیتا۔ چادریں ہی چڑھانی تھی تو میں نے آ کر کراچی میں محمد علی جناح کی قبر پر ہی چڑھانی تھی۔ میرے نبی کی قبر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے، اللہ نے میری مسجد کے نمازی بنائے، اللہ نے توحید سمجھا دی۔ جب سمجھ میں آ گیا، عقل میں بیٹھ گیا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ اے سنو کلمہ پڑھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، کہا میں انگلینڈ سے آتا تھا ہجویر کی قبر پر انڈیا میں، اور وہ مجھے پہنچتے ہی پہچانتے تھے کہ انڈین کرنسی نہیں امریکن ڈالر ملیں گے۔ وہ مجھے قریب بلاتے، آؤ بھگت کرتے، اور جو ان کا مجاور تھا جہاں چادریں چڑھتی تھی وہ ساری چادریں ہٹا کر مجھے کہتا بابے سے بات کر لو۔ اب آپ کی بات سن کر مجھے سمجھ آئی کہ جو چادروں کے اوپر سے نہیں سن سکتا وہ ماربل کے اوپر سے سن سکتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے توحید۔ اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے، در در پر جا کر، کارنر میٹنگز کر کر، ایسے جلسے کر کر غیروں کو دعوت دیجئے، اور آئیے درد دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں بتلائیے جس کی قبر پر کھڑے ہو کر تو آواز لگا رہا ہے یہ سننے کے قابل نہیں ہے، یہ سمیع نہیں ہے، یہ بصیر نہیں ہے، یہ عزیز نہیں ہے، یہ حکیم نہیں ہے۔ یا بنیا، لقمان نے کہا تھا او میرے بیٹے اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز پڑھتے رہنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، پتھر راستے سے ہٹا دو نیکی ہے۔ آپ دعوت دیتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہے، روزے کا پیغام ہے افطاری کروا لو کسی کو تکلیف نہیں ہے، آپ یتیم کی کفالت کر لو کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف تب ہوگی جب آپ یہ کہو گے یہ کفالتیں، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ مارکے، یہ میدان عمل کی کاروائیاں، یہ جہادی قافلے، ان کی محنتیں اس وقت اللہ کے ہاں مقام حاصل کرے گی جب تو غیروں کی قبر سے ہٹ کر رب کی مسجد میں آ کر رب کے سامنے جھکے۔ اس پیغام کو عام کیجیے، یہ دعوت توحید، یہ سیرت مرشد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس پر تکلیفیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ وہ اہل حدیث ہی کیا جسے کوئی تکلیف نہ آئے، وہ وہابی ہی کیا
کہ کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر نہ کہے وہ دیکھو وہاں بھی جا رہا ہے، اسے نوٹوں کی پرواہ نہیں، ووٹوں کی پرواہ نہیں، یہ کرسی کو نہیں مانتا، یہ جمہوریت کا کفر کا اعلان کرتا ہے، یہ اس دلدل کا باغی ہے، یہ ساری قوم کو رب کے در پر جھکنے کا پیغام دیتا ہے، پھر ان توحیدیوں کے ذریعے انقلاب کا راستہ بناتا ہے۔ موت آ گئی تب بھی کامیاب، پیچھے رہ گیا تب بھی کامیاب۔ اس پیغام کو عام کیجئے۔ میرے پیغمبر کے بارے میں بدار ہے مجاز کا، ایک نوجوان آیا، اس کا نام ہے عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا میں اپنے بابا کے ساتھ آیا، سورج نکل رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، قوم سامنے کھڑی ہے، کہہ رہا تھا لا الہ، ہائے ہائے آواز نہیں آئی، لا الہ الا اللہ، آئے ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے پوچھا اپنے بابا سے یہ کون ہے؟ کہا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کہا جو پیچھے پتھر مار رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا اس کا سگا چچا ابو لہب۔ کہا یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے لات کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہتا ہے منات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میری زبان کے اندر اجمیر اور حجویر کے پاس، بری اور کھری کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ مارنے والا کیا کہتا ہے؟ کہا مارنے والا کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا، اس لیے رب نے قرآن میں کہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور۔ آزمائے جاؤ گے، تمہاری دکانیں بند ہوں گی، تمہاری چدراہٹ بند ہوگی، تمہارے سلسلے بند ہوں گے۔ کیوں؟ میں اس وہابی کی دکان سے نہیں لیتا، یہ ولیوں کا گستاخ ہے۔ آزمائے جاؤ گے، جھنجھوڑے جاؤ گے، مشرکوں کی زبانیں لمبی ہوں گی، اذیت دیے جاؤ گے۔ ہم کیا ہے؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور نبی کو تکلیف دی گئی، نبی کو تکلیف دی گئی۔ ہم اپنے آپ کو، میرے یہ خطبہ دائیں بائیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ ہم کیا جھجوڑے گئے؟ ابھی تو میدان عمل سجائی نہیں ہے، سجے گا جب ہم منہج نبوی پر ہوں گے، جب اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ اور وہ دعوت کیا ہے؟ سن لو، وہ دعوت توحید ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پوری دنیا میں جہاں جا رہا ہوں، جس ملک میں موقع ملتا ہے یہی پیغام دیتا پھرتا ہوں، مسئلوں میں مت جھگڑو، جھگڑنے کا مقام یہ ہے قوم رب کو رب نہیں مان رہی۔ میرا ایک بھائی تھا، بات یاد آ گئی ہے، ہائے ہائے، اقبال شاہ اس کا نام تھا، پھوپھی کا بیٹا تھا، علن اعلان کہتا تھا، علن اعلان، بڑا پڑھا لکھا تھا، بہت بڑا افسر تھا، دنیا کی تعلیم بڑی حاصل کی اور بڑا غرور تھا اسے کہ خاندان میں بڑا بھی سب سے ہوں اور تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ ہم چھوٹے تھے، اللہ نے توحید کی دعوت جب ہمارے سینوں کے اندر پہنچائی تو ہم نے اپنے بھائی کو، اس نے صاف مجھے ایک مرتبہ کہا کراچی میں اپنے استاد اور مربی فضیلت الشیخ سماحت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کے پاس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اور طیب بہت بڑے تھے مجھ سے عمر میں، تم کہتے ہو وہ سنتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ میں تمہارے منہ پر اعلان کرتا ہوں، میرا مالک آسمان والا نہیں، میرا مالک گولڈے والا گمگول ماڈل والا جو پیر ہے وہ میرا مالک ہے۔ کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میں اس سے جا کر جہاد فنڈ مانگوں؟
میں مسجد کے پلر کے لیے پیسے لوں، میں خطبہ کو خرچہ دینے کے لیے اسے مال لوں، نہیں۔ لہو دعوت الحق، حق یہ ہے میں اسے کہہ دوں میرا رب بھی کسی مشرک کا مال قبول نہیں کرتا، اور میں توحیدی وہابی بھی کسی مشرک کا مال قبول کرتا۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لہو دعوت الحق، دعوت میں فرق ہے۔ ماں مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، ماں کی عظمت کا کون انکاری ہے؟ اے اللہ کے بندو جاؤ، ولا یخافون لومۃ لائم، مجھے کسی ملامت گر کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں لوگوں کو جھکتے سناؤں، ہنساؤں، لوگ ہنسیں گے۔ لطیفے میرے یہ خطبہ بھی سنا سکتے ہیں، یہ سنائے، آپ ہنسیں، کھانا کھائیں اور گھر کو چلے جائیں۔ کل کو عطا اللہ شیخ اللہ کی عدالت میں پکڑا ہوا ہو، پکڑ لے گا رب۔ کن کو بلایا تھا؟ لوگوں کو ہنسایا تھا یا لوگوں کو قبر یاد کروائی تھی؟ لوگوں کا منہج درست کیا تھا؟ لوگوں کو کیا پڑھایا تھا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، ہائے ہائے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بڑا ہمت کا کام، کٹتی ہے دنیا، بیگانے تو میرے ویسے ہی دشمن، اپنے بھی پریشان کہ بات حق کرنے کا عادی ہو۔ مجھے اللہ کی قسم کسی کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں۔ جب ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا، اپنے برادری کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، اب ایک ہی دعا ہے، اللہ زندہ رہوں تو تیری توحید کو بیان کرتے ہوئے، موت آئے تو کلمہ طیب پڑھتے ہوئے۔ وآخر دعوانا کی نام الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو علماء کرام کثیر تعداد اندر موجود نے، ایک ایک دا نام لواں وقت درکار ہے۔ میں تمام علماء کرام دا شکر گزار ہاں، تشریف لے آئے۔ نارنگ تو مولانا محمد داؤد صاحب، چودھری حفیظ اللہ ورک صاحب دی قیادت اندر قافلہ آیا۔ ہن بلا تاخیر